جلال الدین رومی کا اصل نام محمد بن محمد حسین اور لقب مولانا روم ہے۔ آپ ایران کے تاریخی شہر بلخ میں 604 ہجری بمطابق 1207 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ 13ویں صدی میں فارسی زبان کے بے مثل صوفی شاعر اور مبلغ تھے۔ مولانا جلال الدین رومی کی مشہور و معروف کتاب مثنوی مولانا روم فکر و فن کے اعتبار سے ایک بے مثل تصنیف ہے جو تقریباً 26,000 اشعار کا مجموعہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے 672 ہجری بمطابق 1273 عیسوی میں کونیا میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہے۔ مولانا رومی کے اقوال زرعی، ضرب الامثال اور حکایات پوری دنیا میں زباں زد عام ہیں جو علوم قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مثنوی مولانا روم کے خوبصورت مجلس میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ نابغہ روزگار شخصیت ہیں جنہوں نے ایک زمانے کو رشد و ہدایت سے ہمکنار کیا، متاثر کیا۔ تو آج جو میں حقائق آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ نے اس کا نام رکھا ہے یہ مسلمان ہیں۔ یہ جملہ جو ہے استجابیہ ہے، یعنی کیا ایسے مسلمان ہوتے ہیں، یا ایسا مسلمان ہونا چاہیے، یا کیا اللہ کو یہ مسلمان مطلوب ہیں یا مقصود ہیں۔ اس عنوان کے تحت آپ بیان فرماتے ہیں کہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دور میں ایک بڑا معزز آتش پرست تھا، آگ کا پجاری تھا، اور اس کی بڑی عزت و توقیر تھی اپنے اعتبار سے اپنے حلقہ مذہب کے اندر۔ تو اس کی ملاقات کسی مسلمان سے ہوئی تو اس نے اس آتش پرست کو دعوت دی کہ تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، تو اس سے تمہیں دو قسم کے فائدے ملیں گے۔ ایک تو دنیاوی ہے، دنیاوی، اور ایک اخروی۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ تم مسلمانوں میں بھی انتہائی معزز بن جاؤ گے، تمہیں اپنا وہ مرشد اور رہنما اور قائد و لیڈر مان لیں گے، کیونکہ جس طرح تمہارے پاس علم ہے، عرفان ہے، اور تمہیں ایک جو ہے وہ عزت کے مرتبے پہ دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ تمہاری عاقبت بھی سنور جائے گی اور تم اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ تو دنیاوی اور دینی اور اخروی یہ ہمہ جہت آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ اس معزز آتش پرست نے جو یزدہ اہرمن کے قائل ہیں، اس نے کہا کہ بھائی تمہاری دعوت جو ہے اس کو میں اس نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوں، تو اگر تو تم ایسے ایمان کی بات کر رہے ہو جیسا باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان ہے کہ میں ایسا ایمان قبول کر لوں، تو وہ میری ہمت سے کچھ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ تقویٰ کے، ورع کے، خوف خدا کے، اخلاص کے، ظاہر و باطن کی طہارت و پاکیزگی کے جس مرتبے پہ فائز ہے، اس پہ کوئی انسان انگلی نہیں رکھ سکتا، شک نہیں کر سکتا، جسے کہتے ہیں ہی از ریلی ابو بورڈ۔ لیکن میں اس کا علل اعلان اظہار نہیں کرتا، اس ڈر اور اندیشے سے کہ میرا
اپنے آتش پرستوں میں ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے، ایک سٹیٹس ہے، ایک درجہ ہے، تو میں اس کی تاب نہیں لا سکتا کہ ان کی مخالفت کروں اور اپنا وہ سٹیٹس بھی گنواؤں۔ تو سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ گویا کہ میں اپنے اعزاز کو، عزت کو، مرتبے اور مقام کو، اور جو مجھے ایک مذہبی قیادت اور سیادت حاصل ہے، میں اس بنا پر حق کو دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے اپنے اندر حوصلہ نہیں پاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو میں ایسا مسلمان ہو جوں جیسا تم لوگوں کا ہے، جیسا میں تمہیں دیکھتا ہوں، تو مجھے ایسے ایمان اور ایسے اسلام کی ہرگز ضرورت نہیں، کیونکہ جو دوگلا پن اور جو ظاہر اور باطن کا فرق، جو قول اور فعل کا تضاد، اور جو تم لوگوں کا کردار ہے جو عمومی مسلمان ہیں، اور خاص طور پہ میں تجھے اس میں نامزد کرتا ہوں، تو مجھے ایسے اسلام کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں کئی گنا، ہزاروں گنا تم سے بہتر ہوں، لیکن تم جس طرح کے ایمان کا اپنے عملی طور پہ مظاہرہ کرتے ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بظاہر اس عقائد کو پیش کر کے اس پہ پھر جو خوبصورت انداز میں تبصرہ کیا، وہ حکمت اور دانائی سے بھرپور ہے۔ ایک تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت خواجہ باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ جنہیں کہتے ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، اہل حق کے سرخیل ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہیں ظاہر اور باطن کے جو علم و عرفان اور اعلیٰ کردار اور وصف عطا فرمائے تھے، وہ یقیناً اہل حق کے لیے وہ ایک بہت روشن سورج اور چراغ کی طرح ہیں۔ دوسرا، اس میں اشارتاً آپ نے ایک یہ پہلو بھی دیا کہ ان کی طہارت اور پاکیزگی کا یہ وہ عالم ہے، وہ مرتبہ اور مقام ہے کہ بہت سارے جو غیر مسلم جو ان کی عظمت اور ان کے رتبے کے قائل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس درجے تک جو ہے وہ مذہب میں اور ایمان کے مراتب میں جانا یہ شاید ہر بندے کے بس کی بات نہیں، یہ اس کا جو ہے وہ اختیار سے باہر ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو اہل حق ہیں، جو دعوت و ارشاد کے مسند پہ فائز ہیں، ان کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ عوام الناس کے ساتھ، چاہے وہ کمزور یا گناہگار مسلمان ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہیں، وہ ان کے ساتھ اپنا رکھ رکھاؤ، تعلقات اور معاملات اس انداز میں رکھیں کہ وہ ان کو اور اپنے آپ کو ایک ہی معاشرے کا فرد ثابت کرتے ہوئے ان کے دکھ درد اور ان کے خوشی غمی میں شریک ہوں، کہ وہ لوگ ان کو قریب سے دیکھ سکیں اور لوگوں کو قریب ہو کر وہ بتا سکیں کہ یقیناً ہم بھی تم میں سے ہی ایک انسان ہے، کوئی مافوق الفطرت ہم چیز نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا وجہ لوگ دین سے کیوں بیزار ہیں، خاص طور پہ علماء سے یا سو کال جو مولوی حضرات ہیں اور جو دیندار طبقہ ہے یا پیران نظام یا مشائخ ہیں، ان سے کیوں لوگ بدکتے ہیں بلکہ مساجد سے بھی بھاگتے ہیں؟ تو اس کا کیا سبب ہے؟ تو اللہ کریم کروڑوں رحمتیں میرے شیخ کی تربت میں نازل کرے۔ فرمانے لگے بیٹا بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء اور مشائخ اور عوام میں ایک بہت بڑا خلا ہے، کوئی برج نہیں ہے، یہ اپنے زوم میں یا اپنے حساب میں ایک اعلیٰ مرتبے پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عوام کو انہوں نے اس طرح لاوارث اور اکیلا اور تن تنہا چھوڑ دیا ہے، گویا کہ یہ کوئی مفوق الفطرت
مخلوق ہیں، اور باقی سارے جو ہیں یہ گناہ گار، سیاہکار، کیچڑ پاتی ہے، کمی کمین والا حساب ہے۔ لہٰذا جس نے ہم تک آنا ہے تو ہمارے قدموں تک آنا ہے، اور ہم تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ہزاروں لغزشیں حائل ہیں لب تک جام آنے تلک والا صاحب۔ تو یہ عوام کے ساتھ ان کا رابطہ کوئی نہیں، یہ نہ ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلم بھی تکلیف میں ہوتے، اس کے بھی غم گساری کے لیے چلے جاتے، دل جوئی کے لیے چلے جاتے۔ آپ نے جو فرمایا کہ مسلمان پہ 6 حقوق ہیں، وہ بہرحال ہر وقت پہ ادا کرنا ضروری ہے۔ سلام ہو تو اس کا جواب دے، کوئی دعوت دو دعوت کو قبول کرے، اور اگر کوئی بیمار ہو تو تیمارداری کریں، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو جنازے میں جائیں، اور اس کی خیر خواہی کے در پہ رہیں، چاہے موجود ہے یا موجود نہیں۔ تو اگر ہم اس پیمانے پہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو علماء مشائخ کو پرکھیں، تو بہت ہی کم ہیں جو شاید کسی ایک بات پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ وہ اپنا عوام اور ان کے درمیان اتنی ایک خلا ہے کہ گیپ ہے کہ وہ تعلیم و تربیت لینے دینے کی پوزیشن سے بہت بلند اپنے آپ کو سمجھ۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ نے دوسرا اس میں ایک اگلا پہلو یہ بھی ہے کہ جو اہل کفر ہیں وہ بھی بعض کا محض ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنی مذہبی یا سیاسی سیادت اور قیادت کو بچانے کے لیے، انہیں پتہ ہوتا ہے ہم جھوٹے ہیں، ہم فراڈی ہیں، ہم غلط ہیں، اور 100% فلاں مد مقابل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن دھڑے بندی کی وجہ سے، پارٹی بازی کی وجہ سے، جس طرح یہودی جو ہیں نبی علیہ السلام کو جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اے محبوب یہ تمہیں اس طرح پہچانتے اور جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن محض ضد اور ہٹ درمی اور تعصب اور حسد اور کینے اور لالچ کی وجہ سے جو ہے یہ اپنی وہ قیادتیں اور سیادتیں نہیں چھوڑنا چاہتے کہ ہم اگر ان کے پیچھے لگے تو ہم تو خود نحن ابناؤنا احباہ، ہم تو خود اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے لاڈلے چیتے ہیں، ہم بڑا ان گواروں نعوذ باللہ کمی کمینوں کے پیچھے کیوں لگ دیں، یہ نعوذ باللہ بیوقوف لوگ۔ تو ایک تو یہ پہلو اس کے اندر جو ہے وہ اجاگر کیا آپ نے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو اس پہ کہا کہ جو ہمارے قابرین ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، شکایت ہے یا رب خدا بندان مکتب سے کہ سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ تو جنہوں نے بلند پروازی کی تعلیم دے رہی تھی وہ انہیں شہباز بنانے کے جو ہے انہیں قوا بنا رہے۔ تو دوسرا پہلو جو ہے عوام الناس کے اوپر بھی مولانا روم آپ نے ادھر بھی توجہ مبذول کرائی کہ ہم لوگ بھی جو چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کلمہ پڑھ لے ہمیں چھوڑ کے، سارے ہندو سکھ عیسائی غیر مسلم 5 وقت کے نمازی ہو جائے ہمیں چھوڑ کر، سارے کے سارے نیک و صالح ہو جائے، ہمارے بچے بھی سارے، لیکن ہمیں نہ چھیڑے۔ تو گویا کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ قرآن بالکل واضح ہے، حضور کی سیرت بالکل کلیئر کٹ ہے، اسلام کی تعلیمات روز روشن کی طرح یہاں ہے، لیکن بات صرف پڑھنے سمجھنے کی نہیں، بات عمل کرنے کی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شکریہ، والسلام علیکم۔